خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تعریف کے بارے میں چند ضروری باتیں عرض کی گئی تھی۔ ویسے اصول اور قانون یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کے لیے انسان پیدائش سے لے کر موت تک تعریف کرتا جائے، وہ کبھی اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تمام زمین کے درختوں کے قلم بنائے جائے اور سمندروں کی سیاہی بنائی جائے، لکھنے والے لکھ لکھ کر تھک جائے، سمندر ختم ہوگا، درخت ختم ہوں گے، لیکن اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، چونکہ جو سوالات آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے گئے تھے، اگر انسان سمجھ جائے اشارے میں تو اسی آیت کے اندر اس کا جواب بھی ہے کہ اللہ پاک نے یہ کتاب اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کے اندر کوئی کمی اور گجی اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ اللہ کے رسول اگر جواب بھی دے تو کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کتاب میں نازل فرمایا۔ نازل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، رب العالمین کی ہے، اور جس کے ذریعے سے قرآن نازل کیا گیا وہ روح الامین ہے، اور جس شخصیت کے سینے پر یہ قرآن نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور ان تینوں کی طاقت کا اندازہ اب لگائیں۔ جس فرشتے کے ذریعے سے قرآن نازل کیا گیا اس فرشتے کی طاقت، اور اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ حدیث میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے 1200 پر ہیں۔ کعبۃ اللہ دنیا کے سینٹر اور بیچ کا حصہ ہے، اگر وہ کعبۃ اللہ کے پاس اتر جائے، ایک پر پھیلا دے تو مشرق تک ساری زمین کو اپنے پر میں لے، دوسرا پر پھیلائے تو مغرب تک ساری زمین کو اپنے پر کے اندر چھپا لے۔ اس کی رفتار اتنی تیز ہے
کہ آسمان سے اگر بارش برس رہی ہے اور ایک بالشت باقی ہے زمین پر پانی گرنے کے لیے قطرہ، تو کتنے دیر میں گرے گا؟ ہم آنکھ کی پلک نیچے کر کے اوپر بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک بالش باقی ہے، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، تو یہ قطرہ جو یہاں زمین پر گرے گا نا، ایک بالش کے برابر، اتنی دیر میں وہ فرشتہ 7ویں آسمان سے زمین پر آتا ہے اور زمین سے دوبارہ اتنے دیر میں چلا جاتا ہے۔ اتنی اس کی رفتار ہے۔ اور فرشتوں کی طاقت کا اگر اندازہ لگانا ہو تو قرآن پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اللہ نے بستیوں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ ایسے ایسے واقعات قرآن میں موجود ہیں کہ جب شہر والے اللہ کی نافرمانی پر، غداری پر، نمک حرامی پر اتر آئے، اللہ نے فرشتے کو کہا جاؤ اور 2 پہاڑی کے بیچ میں جا کر آواز لگاؤ۔ اس کی صرف آواز نکلی تھی، اس چیخ کی وجہ سے وہ برداشت نہ کر پائے اور سارے کے سارے موت کے گھاٹ میں اتر گئے۔ پہاڑوں کے فرشتے الگ ہیں، زمین کے فرشتے الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عجیب عجیب طاقتوں سے نوازا ہوا ہے، اور وہی فرشتے اگر ہم سمجھنے جائیں تو اللہ پاک نے ہماری خادم بنا کر ہمارے پاس بھیجے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ فرشتہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، لیکن وہ فرشتہ آپ کی خدمت میں کھڑا ہے اور آپ کی محبت اور آپ کی ہمدردی اس کے اندر موجود ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ سیدھے جانب ایک فرشتہ ہے، بائیں جانب ایک فرشتہ ہے۔ سیدھے جانب کا فرشتہ نیکیوں کا حکم لکھنے والا ہے، بائیں جانب کا فرشتہ گناہوں کا لکھنے والا ہے، لیکن سیدھے جانب کا فرشتہ امیر ہے اور بائیں جانب کا مامور ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بائیں جانب کا فرشتہ دفتر لے کر لکھنا چاہتا ہے تو سیدھے جانب کا جو امیر ہے کہتا ہے کہ مت لکھو، میں گناہ تو کر لیا نا، تو لکھو گا نہیں، 24 گھنٹے انتظار کرو، شاید یہ بندہ توبہ کر لے۔ اور رات میں سونے سے پہلے نیت کر لی کہ میں تہجد پڑھوں گا اور تہجد میں اٹھوں گا، نیت ہی کر لی نا، پڑھی تو نہیں۔ سیدھے جانب کے فرشتے نے لکھ لیا کہ اس بندے نے تہجد پڑھ لی۔ اللہ اکبر۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سیدھے جانب کا فرشتہ صبح میں آتا ہے، عصر میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کی باری اس بندے کے مرتے دم تک دوبارہ نہیں آنے والی۔ جو عصر میں آیا دوسرے دن صبح میں پھر چلا گیا، پھر صبح میں آیا پھر عصر میں چلا گیا۔ تو جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اس وقت سے لے کر موت تک 24 گھنٹے کے 2 فرشتے۔ قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے اس کا نام اعمال رکھیں گے۔ بائیں جانب کا فرشتہ گناہوں کا ڈھیر لے کر آئے گا اور سیدھے جانب کے فرشتے نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تو سیدھے جانب کے فرشتے کتنے سارے ہوں گے؟ جتنے دن اس نے گزارے ہیں نا، جوانی سے لے کر موت تک کے روزانہ کے 2 فرشتے، اس کے حساب سے ہزاروں کی تعداد میں آ کر کھڑے ہو جائیں۔ اور گناہ لکھنے والا کتنا ہوگا؟ ایک ہی۔ اللہ کے سامنے کہہ رہا اللہ اس کے گناہ ہیں۔ وہ نیکی والے آ گئے، کہا کہ اللہ اس نے نیکی کی ہے، اس نے نیکی کی ہے، اس نے نیکی کی ہے، تو اللہ فرمائے کہ بھائی یہ سب کی سنو یا تیرے اکیلے کی سنو۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی میرے اللہ کی کریمی ہے، کیونکہ اللہ کو بندے کو معاف کرنا ہے نا۔ اللہ تک بہانہ تلاش کر رہا ہے کہ میرے بندے کو معاف کرنا ہے، مجھے عذاب نہیں دینا ہے میرے بندے کو۔ تو اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بندے کو عذاب نہ ہو، لیکن بندہ چاہتا ہے کہ مجھے عذاب ہو جائے، میں اللہ کی نافرمانی پر تل جاؤں، نافرمانی کرنے پر۔ تو بہرحال فرشتوں کی طاقت ایک عجیب طاقت ہے، وہ اللہ کے نور سے بنائے ہوئے ہیں، وہ انسان کو نظر نہیں آتے۔ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ جب جبرائیل امین آئے تھے اور کہا تھا کہ اقرأ، پڑھیے قرآن، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، کہا اقرأ، پڑھیے، نہیں پڑھنا جانتا۔ پھر تیسری بار سینے کو دبایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس اللہ کے نام سے پڑھیے جس خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ جب اللہ کا نام آیا تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جیسی شخصیت فرشتے کو دیکھ کر گھبرا جائے تو میرا آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو ایک ہے فرشتے کی طاقت جس کے ذریعے سے اللہ کا قرآن انزل، اللہ نے نازل فرمایا فرشتے علی عبدہ الکتاب، علی عبد یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ دنیا کے اندر کسی کی طاقت نہیں کہ اللہ کے قرآن کے بوجھ کو اٹھائے۔ اس کے لیے دوسرے قرآن کی آیت پر آپ جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمانا چاہا تو سب سے پہلے آسمان کو موقع دے دیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، فرمایا آسمان آ جا اپنا دامن پھیلا لے، تیرے اونچائی کے ڈنکے سارے دنیا میں بجتے ہیں، یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا، میں اپنی امانت تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اے آسمان آ جا میرے اس امانت کے بوجھ کو سنبھال لے۔ آسمان کہنے لگا الہ العالمین ساتوں آسمان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار، تیرے چاند اور سورج اور ستاروں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار، جنت اور جہنم کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار، سدرۃ المنتہا کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار، تیرے سارے کے سارے فرشتوں کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار، تیرے عرش کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار۔ لیکن جیسے اپنے امانت اور قرآن کا بوجھ مجھ پر ڈالے گا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، میں دھڑام سے زمین پر گر جاؤں گا۔ یعنی میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ تیرے کلام کا بوجھ اٹھا سکوں، تیرے کلام کے اندر طاقت اتنی ہے، بوجھ اتنا ہے تیرے کلام کا، نہیں اٹھا سکتا۔ جب آسمان انکار کرنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے زمین اپنے دامن کو پھیلا لے، اب میری امانت میں تجھے دینا چاہتا ہوں، میرا قرآن تجھے دینا چاہتا ہوں۔ زمین کہنے لگی الہ العالمین ساری کائنات کا بوجھ میرے سینے پر ڈال دے گا، میں اٹھا لوں گی۔ انسان میرے سینے کو چیر کر اونچی اونچی عمارتیں بنائے گا، میں برداشت کر لوں گی۔ میرے سینے کو چیر کر بڑے بڑے درخت بنائے گا، میں برداشت کر لوں گی۔ میرے سینے کو چیر کر انسانوں کو دفن کر دیا جائے گا، میں اس امانت کو سنبھالنے کے لیے تیار۔ تیرے بڑے بڑے زمین کے اوپر پہاڑ، ان پہاڑوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار، لیکن جیسے تو اپنے کلام کا بوجھ مجھ پر ڈالے گا میں پھٹ جاؤں گی، برداشت نہ کر پاؤں گی۔ آسمان انکار کر رہا ہے، زمین انکار کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا امتحان لے لیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ اے پہاڑوں تمہاری طاقت کا ڈنکا ساری دنیا میں بجتا ہے، اور میں نے تمہیں زمین کی استقامت اور استقرار کے لیے بنایا، آ جاؤ میرے کلام کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہاڑ کہنے لگے الہ العالمین تو کہے تو میں زمین کی استقامت اور استقرار کے لیے قیامت تک بوجھ بن کر رہوں گا، تو چاہے تو میں سونا دلا دوں گا، تو چاہے تو میں نگینے دلا دوں گا، تو چاہے تو میں چاندی دلا دوں گا، لیکن جیسے اپنے کلام کا بوجھ میرے سر پر ڈالے گا میں پھٹ جاؤں گا، برداشت نہ کر پاؤں گا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سب نے انکار کر دیا، آسمان، زمین، پہاڑ۔ اب کس نے اٹھایا کلام کو؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، دنیا کا مقدس ترین سینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس کلام کو ڈالا ہے۔ انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ نے اس پاکیزہ سینے کو منتخب فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پنڈلی کے اوپر سر رکھ کر آرام فرماتے تھے، اور اسی وقت اگر وحی کے آثار شروع ہوتے تھے نا کہ آسمان سے قرآن اتر رہا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ اللہ کے کلام کا بوجھ اتنا زیادہ ہے، کیوں؟ اللہ کے رسول نے کیسے برداشت کیا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے مردوں کے، آج کے دور کے مردوں کی طرح نہیں کہ عورت تک کا ہمارے تو 3 گلاٹی کھا کر باہر نکل جائے، اس دور کے مرد ان کی کیا طاقت تھی پتہ ہے؟ حضرت بلال کی طاقت کو آپ نے پڑھا ہے کہ بڑی بڑی چٹان ان کے سینے پر رکھی جاتی ہے، زمین پر گھسیٹا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے زبان سے اللہ الصمد نکلتا تھا، قل هو اللہ احد کے نعرے ان کے زبان سے نکلا تھا۔ وہ اس دور کے مردوں کے طاقت کے اعتبار سے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4000 مردوں کی طاقت دی تھی۔ کتنے مردوں کی؟ 4000 مردوں کی طاقت صرف اللہ کے رسول کو اکیلے کو اللہ نے عطا فرمائی، تب جا کر ہی اللہ کے کلام کا بوجھ برداشت۔ اور یہ انسانی کا سینہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں چھپائے۔ افغانستان میں ایک دور چلا تھا کہ ہر گھر میں حافظ قرآن، چھوٹا سا چھوٹا بچہ، لیکن ان کے سامنے قرآن کھولو تو پڑھ نہیں سکتے تھے، ناظرہ نہیں آتا تھا پڑھ، تو حافظ کیسے بن گئے؟ فرمایا جو گھر میں حافظ ہوتا تھا انہیں روزانہ 2-4 آیتیں ایک صفحہ یاد کرواتا تھا، وہ سنا دیتے تھے، کیونکہ اس وقت میں ان کے پاس یہ سزا تھی کہ اگر کسی کے پاس قرآن کا نسخہ تو بہت دور کی بات، ایک آیت کے برابر کاغذ مل جائے اس کو پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے۔ قرآن کہیں نہیں تھا لیکن ہر گھر میں حافظ قرآن موجود تھا۔ انہوں نے اس طریقے سے قرآن کو محفوظ کیا، اور آج الحمدللہ ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ الٹا ہمیں ترغیب دی جاتی ہے کہ بھائی قرآن پڑھو، یاد کرو، اور اس کے پیچھے محنتیں کرو، اس کے پیچھے مشقتیں کرو۔ علماء کرام آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ کوئی مسجد کے امام کے پاس آ کر آپ کو مجھے قرآن پڑھنا ہے تو انکار تو نہیں کرے گا، خوشی خوشی پڑھائیں گے آپ۔ تو ہمارے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ اللہ کے قرآن کو ہم سمجھے، اللہ کے کلام کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا طاقت دی۔ انزل علی عبدہ الکتاب، اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر۔ اس کلام کی طاقت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کی کلام کی طاقت کیا ہے۔ صحابہ کرام نے سمجھا تھا، اس لیے ان کے سینے اتنے اللہ کے نور سے بھرے ہوئے تھے نا کہ دنیا کی بڑی سی بڑی سپر پاور کی جھوٹے طاقت کے دعوے کرنے والے اگر ان کے سامنے حکومتیں کھڑی ہیں تو لرزاتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ جب ایران فتح ہوا، ایران کا جو اصل شہر تھا، جو کیپٹل تھا، راجدھانی تھی، وہ باقی رہ گئی، تو 13 صحابہ کرام نے پوری راجدھانی کو گھیر لیا، پورا اتنا بڑا شہر اور 13 صحابہ کرام، جہاں بادشاہ رہتا تھا۔ تو بادشاہ کو پتہ چلا تو یہ تو یہاں بھی آ گئے بھائی، پورا ایران فتح کر لیا اور یہاں پر 13 صحابہ کرام سے۔ جب انہوں نے محاصرہ کیا تو سب لوگ گھر کے اندر ڈر کے مارے چھپ گئے، جبکہ ان کے پاس حکومت ہے، سلطنت ہے، بادشاہت ہے، طاقتیں ہیں، سب کچھ ہے۔ اس کے بعد چھپ گئے گھر کے اندر۔ تو بادشاہ کے جو سپاہی تھے اور پروٹیکشن میں جو کھڑے تھے، ان کا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ننگے ہیں، بھوکے ہیں، میلے کچیلے کپڑے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ہم مقابلہ کر لیں گے ان کا۔ بادشاہ نے کہا بھائی بات ایسی نہیں ہے، ان کو ننگے اور بھوکے مت سمجھو، ان کو میلے کچیلے مت سمجھو، ان کے پیچھے کوئی اور طاقت کام کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کے کافروں کا بھی یقین تھا کہ جہاں جاتے ہیں نا کامیاب ہو جاتے ہیں۔ صرف 13 لوگوں نے اتنا بڑا شہر گھیر لیا، اور میرے پاس تو ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے، فوج گھبرا رہی ہے۔ کیوں گھبرا رہی ہے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو نے بلایا، بادشاہ نے بلانے بھیجا کہ ہم کب تک اس طرح اندر بیٹھے رہیں گے؟ میں بلاؤ ان سے، بات کرو، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ سنانا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، وقت پر کر کے دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جب بادشاہ کا پیغام آیا تو ایک صحابی نے کہا میں جاتا ہوں اکیلا بادشاہ سے بات کرنے کے لیے۔ ان کے بدن پر محاصرہ کرنے کی وجہ سے، راستے پر کھڑے رہنے کی وجہ سے پورے میلے کچیلے کپڑے تھے، پسینے سے شرابور تھے، اور اتنی چھوٹی سی تلوار ہاتھ میں تھی جس پر زنگ لگا ہوا تھا۔ جس گھوڑے پر سوار تھے اس پر بیٹھنے کے لیے زین نہیں تھی، پاؤں میں چپل نہیں تھی۔ کہ میں جا رہا ہوں بادشاہ سے مشورہ کرنے کے، بلایا ہے میں جا رہا ہوں۔ 12 صحابہ کھڑے ہیں باہر اور ایک صحابی چلے گئے، اور وہاں تو پورا پروٹیکشن لگا ہوا ہے، چاروں طرف سے سپاہی اور فوج کھڑی ہے، ہتھیار اور تلواریں لے کر۔ ایک گھوڑے پر بیٹھے اور سیدھا نکل گئے، اور جو اس کا محل تھا، محل کے اندر جو اس کے بیٹھنے کی مسند اور جگہ تھی، اس روم کے پاس سیدھا گھوڑا لے جا کر کھڑا کر دیا۔
یہ تو تکتے رہ گئے کہ یہ تو ہم تو سمجھے کہ وہاں گھوڑا کھڑا کرے گا، آدم سے چلتا آئے گا بادشاہ کے دربار میں، تو گھوڑا لے جا کر سیدھا اس کی جو اصل روم ہے اس مسند کے پاس جا کر کھڑے، گھوڑے سے اتر گئے، بادشاہ نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس کی مسند پر جا کر چھلانگ لگا کر بیٹھ گئے، اس کو کاٹے تو خون نہیں نکلے، سب سپاہی دیکھ رہے یہ کیا ہوا کہ بادشاہ نیچے بیٹھا ہے اور اس کی مسند پر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر بادشاہ کو سکتا طاری ہو گیا، کون سی طاقت تھی بھائی؟ ہم سوچ سکتے ہیں اکیلا تنہا صحابی ہے اور پورا چاروں طرف سے سپاہی اور فوج اور لشکر کھڑا ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، سیدھا کود گیا اور مسند پر جا کر بیٹھا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ بادشاہوں کے دربار میں جانے کا طریقہ تو میرے نبی نے یہی سکھایا ہے۔ ہم مسکرائے اور انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، شاید آپ کو جملہ کڑوا لگے گا۔ اس وقت میں کہا کہ کتوں کے دربار میں جانے کا طریقہ ہمارے نبی نے یہی سکھایا ہے۔ اللہ اکبر! کس کی مجال ہے کہنے کی بھائی؟ میرے نبی نے کتوں کے دربار میں جانے کا طریقہ یہی سکھایا ہے۔ بادشاہ بولے یا اللہ، یہ میرے دربار میں آ کر اکیلا تنہا اور ایسی بات کر رہا ہے کسی کے مجال بولنے کی؟ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مسلمان بن جا۔ اور کیا چاہتا ہوں؟ ایران فتح ہو چکا ہے، شہر بھی فتح ہوگا۔ کہا یاد رکھ اور کان کھول کر سن لے، اس مسند پر بیٹھا ہوں، یہ مسند ہماری ہوگی، تمہاری عورتیں ہمارا بستر درست کریں گی، یہ ہو گیا حکومت ہماری ہوگی، سلطنت ہماری ہوگی، بادشاہت ہماری ہوگی، مسلمان بن جا، ہر بات تیری تسلیم کی جائے گی، ورنہ بادشاہ چھوڑ دے، ایران فتح ہو چکا ہے۔ اتنی جرأت اور ہمت کہاں سے تھی بھائی ان کے پاس؟ انہیں پتا تھا کہ اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، کسی اور کی طاقت یہاں کام نہیں کرتی ہے، اللہ کی طاقت جو دنیا کے نا سپر پاور طاقت کچھ نہیں ہے، سپر پاور طاقت صرف اور صرف اللہ اکبر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے اس کے اوپر۔ انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، اور اس کے اندر کوئی کمی اور کجی نہیں رکھی ہے۔ کسی کے دماغ میں یہ بات ہو کہ یہاں کسر ہے، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا یہ قرآن کو سمجھ، اور یہ بہت بڑی امانت ہے جو تجھے دی ہے، قیامت جب قریب ہوگی نا اور بالکل آخری لمحات چلیں گے، ابھی دنیا تباہ ہونے والی ہے، برباد ہو، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا، زمین لرز کر کپکپانے لگے گی، اس وقت میں تو قرآن کھولے گا تجھے کچھ نظر نہیں آئے گا، صرف کاغذ نظر آئے گا، سارے کلام کو اللہ پاک اٹھا لے گا، ایک لفظ تجھے نظر نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے تیرے پاس موقع ہے، قرآن پڑھ، اپنے گھر کو قرآن کی زینت سے سجا، اپنے خاندان اپنے سماج میں قرآن کو رواج دے، اپنی زندگی میں قرآن کو رواج دے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہ کار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار، اللہ تیرے دربار کے اقراری مجرم ہیں، اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ کہ اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن کے ایک ایک لفظ پر یقین نصیب فرما، ایک ایک لفظ ایک ایک آیت پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ آج تک ہم نے جو قرآن کی بے حرمتی کی ہے اللہ پاک معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، ہماری نسل و نسلوں کو معاف فرما، ہمارے خاندان کو معاف فرما، ہمارے معاشرے کو معاف فرما، قرآن کی محبت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنی محبت نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، سچا ایمان اور پکا ایمان نصیب فرما۔ اے مولا کریم جب تک اس دنیا میں رہے ایمان والی زندگی عطا فرما، موت کے وقت میں کلمے کی دولت سے مالا مال فرما، ہم سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، جو مسلمان جیل کی کوٹری میں باعزت ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی مدد فرما، ہر آنے والی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، زمینی آفتوں سے آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کے اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔
اے مولا کریم پریشان حال کی مدد فرما، ظالموں سے اور ظالم حکومت سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ اسلامی نشانی اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا آخرت میں زیارت نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، یا اللہ اس قرآن کی مجلس کو قبول فرما، یا اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ تیرا قرآن سمجھے، تیری محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، یا اللہ ہم سب کو اس مجلس کی نجات کا ذریعہ بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول کر۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔ صلی اللہ